پاکستان کی اقلیتوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے لیے پاکستانی اقلیتوں کو ان کے تاریخی تناظر میں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تاریخ، جغرافیہ، اختلافات، طاقت، اکثریتی اور مذہبی سیاست، ان سب کا اثر ہمارے دستور اور قوانین پر بھی ہوتا ہے، اور یہی عناصر معاشرے میں ہمارے اقلیتوں کے ساتھ برتاؤ پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ میں ہوں آدم، اور یہ ہے ہماری پاکستانی اقلیتوں پر مبنی پوڈ کاسٹ سیریز دی وائٹ ان آور فلیگ۔ اقلیتوں کو تاریخی اور قانونی تناظر میں سمجھنے کے لیے میں نے لاہور میں ایک بزرگ جرنلسٹ اور سماجی کارکن سے بات کی۔ وہ انسانی، سماجی اور اقلیتی مسائل پر گزشتہ 6 دہائیوں سے کام کرنے کے ساتھ ساتھ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے ڈائریکٹر بھی رہ چکے ہیں۔ میرا نام عایر رحمان ہے۔ میں پہلے جرنلسٹ تھا، پھر 40 سال کے بعد خیال آیا کہ یہ مجھے کام نہیں آتا، تو پھر میں کل وقت طور پہ ہیومن رائٹس سے کام کرنے لگا۔ میں بطور جرنلسٹ بھی کوشش کرتا تھا کہ انسانی حقوق، خاص طور پہ سول لبرٹیز کے لیے کام کرتا رہوں۔ پاکستان میں مائنورٹیز کے بارے میں گفتگو کرنا اس لیے ضروری ہے کہ میری نظر میں جس ملک میں اقلیتوں کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا، اس میں پھر اکثریت کے ساتھ بھی انصاف نہیں ہوگا، کیونکہ آپ ناانصافی کے اتنے عادی ہو جائیں گے کہ پھر آپ ایک دوسرے سے بھی انصاف نہیں کر سکیں گے۔ تقسیم سے پہلے برصغیر کی سب سے بڑی اقلیت مسلمانوں کی تھی، اور ان مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو انگریزوں کے جانے کے بعد ہندو اکثریت سے امتیازی سلوک کا ڈر تھا۔ لہٰذا پاکستان کا نظریہ برصغیر کی اقلیتوں کا نظریہ تھا، لیکن تقسیم کی سب سے بڑی قیمت برصغیر کی تمام عوام کو اس خون خرابے کی صورت میں ادا کرنی پڑی جو آزادی کے وقت ہوا، اور وہ وقت آج بھی ہماری قومی نفسیات پر ایک بہت بڑا بوجھ ہے۔ جس پاکستان کا مطالبہ مسلم لیگ نے کیا تھا، اگر وہ بن جاتا تو اس میں کوئی 35 سے 40% غیر مسلم ہوتے۔ ہندوؤں نے بھی جو پاکستان میں رہتے ہندو، انہوں نے جا کے باؤنڈری کمیشن کے سامنے پاکستان کی حمایت کی، اور پنجاب کو تو میں مسلم لیگ پاکستان میں شامل نہیں ہوتا اگر کرسچنوں اور ہندو ممبران کی حمایت نہ ہوتی۔ لیکن یہاں فسادات کی نوعیت انتہائی سنگین تھی پنجاب میں، اس علاقے میں بھی جہاں مسلمان اکثریت میں تھے، اور اس علاقے میں بھی جہاں مسلمان اقلیت میں تھے، کہ حکومتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کا جبری تبادلہ ہونا چاہیے آبادی کا۔ آپ کو پتہ ہے، ٹراما تو نسل در نسل منتقل ہو جاتا ہے، ہماری جو ایتھنک سائیکالوجی ہے اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی خوفناک چیز ہے۔ پنجاب اور سندھ دونوں میں جو مسلمان زمیندار تھے وہ نکمے تھے اور مقروض تھے، اور اپنی زمینیں گروی رکھتے تھے ہندوؤں کے پاس، بنیوں کے پاس۔ لیکن جیسے ہی پاکستان بنا اور ان کی زمینیں واگزار ہو گئیں، اور سندھ میں لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ بھئی ان کی تعداد تو کم ہے، لیکن یہ 30-40% زمین ان کے قبضے میں ہے، ان کو آگے نہیں آنے دینا چاہیے۔ مسلمانوں نے جو ان کے ساتھ جو زیادتی کی ایک اور وہ یہ ہے، ان کے جو شیرانی کے ساتھ زمینیں تھیں وہ قبضہ کیا ہوا ہے، ٹرسٹ جو ہے قبضہ کیا ہوا ہے، ٹرسٹ ہندوؤں کا ہے اور ٹرسٹی سارے مسلمان ہیں۔ تو وہ جو ان کی حیثیت تھی نیگوشیٹ کرنے کی معاملات کی، وہ کم ہو گئی۔ آزادی کے وقت پاکستانی آبادی کا 23% اقلیتوں پر مشتمل تھا، اور اس کا ایک بڑا حصہ سندھ میں بسنے والے ہندو تھے۔ لیکن بنگلہ دیش کی آزادی، متعصب رویوں اور ہجرتوں کی وجہ سے پاکستانی ہندوؤں اور سکھوں کی آبادی سکڑ کر صرف 1.6% رہ گئی ہے، اور یہ تعداد اور بھی تیزی سے کم ہو رہی ہے۔ پاکستان کی ہندو کمیونٹی کی لڑکیوں کو زبردستی مذہب تبدیل کرانے، زبردستی شادیاں کرانے اور اغوا کاری کے مسائل بھی درپیش ہیں۔ جہاں تک فورس کنورژن کی شکایت کا تعلق ہے، سندھ میں تنظیمیں ہیں
جو لڑکیوں کو اٹھاتے ہیں، ان کو مسلمان کرتے ہیں اور فوراً کسی نکٹھو مسلمان کے حوالے شادی کر دیتے ہیں۔ ہماری عدالتیں یہ سمجھتی ہیں کہ چونکہ مسلمان ہو گئی ہیں تو اب اپنے ماں باپ سے بھی نہیں مل سکتی۔ یہ ضرور ہے کہ ساری کنورشنز فورس نہیں ہوتی، اس کے مقابلے میں جو زبردستی اٹھائی جاتی ہیں اور پھر ان کا راستہ واپسی کا بند کرنے کے لیے شادی کر دی جاتی ہے کہ اب کیسے جائیں گے۔ پھر لڑکیاں خود یہ محسوس کرتی ہیں کہ اگر 2 مہینے 6 مہینے رہی ہیں کسی کے ساتھ تو پھر وہ ان کے گھر والے ان کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ اس وقت جو ڈائس ہے وہ ساری کی ساری لڑکیوں کے خلاف ہے۔ پاکستان کی کرسچن کمیونٹی کے حالات بھی کچھ زیادہ مختلف نہیں۔ تقسیم کے بعد پاکستان کی مقامی کرسچن آبادی پاکستان میں ہی رہی، لیکن تقریباً 25 لاکھ کی اس کرسچن آبادی کو بھی آج پاکستانی اکثریت سے متعدد مسائل درپیش ہیں۔ کرسچنز پنجاب میں زیادہ ہیں، کراچی میں خاصی تعداد ہے، تھوڑے ہیں پشاور میں اور بلوچستان میں۔ کرسچن نے پاکستان بننے کے وقت بھی بہت ساتھ دیا، پھر وہ فوج میں بھی تھے، ان سروسز بھی ہیں، ڈیفینس میں حصہ لیا۔ جو کھاتے پیتے کرسچن تھے وہ پارٹیشن کے بعد یہاں سے چلے گئے، کوئی انگلینڈ چلا گیا، کوئی کینیڈا چلا گیا، باقی صرف وہ رہ گئے جو زمین سے جڑے ہوئے تھے یا مینیل جابس میں تھے۔ زمین سے جڑے ہونے والے بھی تعداد خاصی ہے، وہ نہیں جا سکتے تھے، اور مینیلز بھی نہیں جا سکتے تھے۔ تضاد پیدا ہوا یا کنفلکٹ پیدا ہوا، وہ یہ ہوا کہ اچھے کرسچن کاشتکار سے نکما مسلمان کاشتکار نفرت کرنے لگا، جیسے زمین میں مسابقت تھی۔ پھر جو مینیل رہ گئے تھے انہوں نے تعلیم حاصل کی اور انہوں نے سوشلی کرائم کرنا شروع کیا۔ پہلے وہ فرنج پہ رہتا تھا، پھر مکان بنا لیا، پھر وہ ان کالونیز میں آ گیا جس میں مسلمان بھی رہتے تھے، تو اربن کمپٹیشن ہو گیا۔ اور اب تو یہ صورت ہے کہ آپ کوئی کرسچن اگر آپ کے برابر میں مکان بنا لے یا خرید لے تو جھگڑا ہوتا ہے۔ ایک طرف تو آپ دیکھتے ہیں گورنمنٹ کے اشتہار چھپتے ہیں کہ سویپرز کی جگہ خالی ہے اور صرف جو ہے وہ کرسچن ہی اپلائی کر سکتے ہیں۔ نہایت بیہودہ بات ہے کہ آپ کے لیے بس یہی ہے۔ لوگوں نے اپنے نام ایسے رکھنا چھوڑ دیے ہیں جس سے شناخت ہو جائے، اور پھر ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ کسی شبنم کے بارے میں پتہ لگا کہ وہ تو کرسچن ہے تو اس کو نوکری چھوڑنی پڑی۔ تو یہ جو اکنامک ایکسپلائٹیشن ہے اور اکنامک بلیک میل بھی ہے، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ نئی صدی کے آغاز کے ساتھ پاکستان میں کرسچنز کے خلاف دہشت گردی کے واقعات میں بھی شدید اضافہ ہوا ہے، اور اس دہشت گردی کی نوعیت بم دھماکوں، جلاؤ گھیراؤ، قبضہ اور جعلی کیسز وغیرہ جیسے واقعات پر مشتمل ہے۔ کرسچنز آبادی کا 1.5% حصہ ہونے کے باوجود حقوق، مواقع، آزادی اور برابری سے محروم ہیں۔ پنجاب میں 3 بڑے واقعات اگر لیں، ہم شانتی نگر تو بہت پرانا ہو گیا، جو گوجرا کا تھا، پھر یہ لاہور میں جوزف کالونی کا ہوا، اور پھر لاہور ہی میں یوحنا آباد کا ہوا۔ ان تینوں میں جو چیز آپ کو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کرسچن کے خلاف کوئی مقدمہ بنا ہے، جیسے جوزف کالونی میں ایک کرسچن کے خلاف مقدمہ بن گیا بلاسفیمی کا، اس کو سزا بھی ہو گئی، اور جو مسلمانوں کے خلاف مقدمات بنے وہ ابھی تک فیصلہ نہیں ہوئے۔ پاکستان میں کچھ اقلیتیں ایسی بھی ہیں جن کو قانون اور دستور میں تبدیلیاں کر کے اقلیتی اور مذہبی تعصب کی آگ میں جھونکا گیا ہے۔ 1940 میں قرارداد پاکستان لکھنے والے چودھری ظفر علی خان کو شاید اس وقت یہ احساس نہیں تھا کہ آزادی کے بعد ان کی احمدیہ کمیونٹی کے خلاف ایسی قانون سازی کی جائے گی جو کہ پاکستان کی زمین کو ان پر تنگ کر دے گی۔ احمدی ہیں اس ملک میں، وہ بھی شہری ہیں، ان کے بارے میں آپ لکھ نہیں سکتے، ان کا موقف پیش نہیں کر سکتے، ان کو اپنے گاؤں کا نام رکھنے کی آزادی نہیں ہے، اس کا نام لبوا رکھا، آپ نے جناب نگر لکھ دیا۔ تو یہ جو ہم اپنی آئیڈینٹی کے کھیل کھیلتے ہیں اور اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری کرنے کے لیے، مثلا یہ کہ بلاسفیمی کیسز جو ہے یہ پروفیشن بن گیا ہے،
احمدیوں کے خلاف مقدمے بنانے والے کا ایک گروپ ہے، وہ اسی کا کھا رہے ہیں. تو اپنے چھوٹے سے گین کے لیے ہم مجموعی طور پر کتنا نقصان کرتے ہیں. 1984 میں جماعت احمدیہ کو کافر قرار دینے والا آرڈیننس 20 آج کے پاکستان میں احمدیوں کے ساتھ ظلم اور تشدد کی سب سے بڑی وجہ ہے، اور اس آرڈیننس کی بدولت احمدی قانونی طور پر سیکنڈ کلاس سٹیزنز کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں. احمدیوں کے خلاف جو آپ نے قوانین بنائے ہیں اس پہ بھی نظر ڈالنی ضروری ہے. پہلے تو آپ نے ان کو کہا کہ آپ دار مسلم ہیں. جو دنیا میں کہیں پہ بھی کسی پارلیمنٹ کو یہ حکومت کو اختیار نہیں ہے کسی کو مذہب کا فتویٰ دے، بیکار بات. پھر بھٹو گورنمنٹ نے 74 میں، اس میں صرف یہ تھا کہ جو کسی اور کو نبی مانتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، اس میں احمدی کا نام بھی نہیں تھا. ضیاء الحق صاحب نے اس میں جو ترمیم کی 85 سے، اس میں احمدی اور پارسی اور بھائی بھی شامل کر دیے اور سب کو کر دیا. اور یہ پہلا آئین بنا دیا ہے جو دنیا میں جس میں مذہب کو ڈیفائن کیا گیا ہے. یہاں ایک صاحب ہیں، شکایت کی کہ یہاں ایک احمدی رہتا ہے، اس کے گھر میں 2 بکرے بندھے ہوئے ہیں، ایک گائے بندھی ہوئی ہے، اور خیال ہے کہ یہ بقری عید پہ قربانی کرے گا. تو اس کے گھر میں جو بکرے گوشت کٹا ہوا تھا وہ بھی اٹھا کر لے گئے، گائے کو بھی لے گئے. زمین ہے کسی کی تھوڑی سی، 1-2 گھر ہیں، تو ان کو ڈراتے ہیں جا کے بھاگ جائیں اور ہم زمین پہ قبضہ کر لیں. یہ ایسے واقعات ہوتے ہیں، ہو رہے ہیں. احمدیوں کے مقابلے میں کچھ اقلیتیں ایسی بھی ہیں جن کا وجود محض مذہبی فرقہ واریت اور مذہبی مسلکی سیاست کی وجہ سے پیدا ہوا ہے. جماعت اہل تشیع کے خلاف گزشتہ چند دہائیوں میں دہشت گردی اور ٹارگیٹنگ کے بہت سارے واقعات اسی فرقہ وارانہ سوچ کی بدولت ہوئے ہیں. اس تعصب کا تعلق ہمارے آئین، قانون اور مذہب سے تو نہیں، لیکن ان حالات سے ضرور ہے جو پیدا کیے گئے. 65 سال کے بعد مجھے پتہ لگا پاکستان میں کہ شیعہ کافر ہے. ابھی جو چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ کیا ہے سپریم کورٹ کے اینٹی ٹیررزم ایکٹ جو غلط طور پر لگا دیا جاتا ہے، تو غلط طور پہ کیوں لگایا جاتا ہے؟ مطلب اسی لگایا جاتا ہے کہ ہم نے کہا کہ اچھا یہ چیز شیعہ ہے اس کو لگا دو، یہ فلانا ہے اس کو لگا دو. انفورس ڈسپیئرنس تو پاکستان کے سنگین ترین مسائل میں سے ایک ہے، اس لیے کہ اس میں جس شخص کو آپ نے غائب کیا ہے وہ تو مستقل ٹارچر کا شکار ہے ہی، لیکن اس کے گھر والے سارے جو ہیں وہ بھی ٹارچر کے ایک گرداب میں پھنسی ہوئے ہیں. بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھی اگر آپ نے مار دیا تو بتا دو، اور کہیں دفن کر دیا تو جگہ بتا دو تاکہ ہم بھی 2 پھول رکھائیں وہاں پہ، اور کم از کم دل کو خبر آ جائے کہ نہیں ہے. 2001 سے پاکستان میں 2700 اہل تشیع کو دہشت گردی کے واقعات میں قتل کیا جا چکا ہے، اور تقریباً 1200 کے قریب شیعہ اس وقت غائب ہیں یا بغیر کسی جرم کے حراست میں ہیں. لیکن کوئٹہ میں رہنے والی ہزارہ کمیونٹی شیعہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک الگ نسلی شناخت بھی رکھتی ہے، اور آسانی سے شناخت ہونے کی وجہ سے ہزارہ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے اہل تشیع مستقل خطرے میں رہتے ہیں. ہزارہ کمیونٹی پر متعدد حملوں کی وجہ سے اس کمیونٹی کو بستیوں تک محدود کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کمیونٹی کو بہت بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ایتھنک مائنورٹیز کا بھی کوئی تصور آپ کے یہاں نہیں ہے، کیونکہ آپ کہتے ہیں ہم سب مسلمان ہیں، ہم میں کیسے فرق ہو سکتا ہے، لیکن مسلمانوں کو مارنے سے گریز نہیں کرتا. ہزارہ سے مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک سنی آبادی کے صوبے میں وہ شیعہ ہیں، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ انگریز کے ساتھ فوج میں رہے، انگریز نے ان کو سول سیکریٹریٹ میں رکھا، تو مقامی لوگوں کو یہ ہوا کہ یہ ہمارے حکمران بن گئے، تو ان کو مارتے ہیں اور کوئی پکڑا نہیں جاتا. اور 2 آدمی جو پکڑ گئے تھے وہ جیل میں سے غائب ہو گئے، وہاں گیٹوائزیشن شروع ہو گیا. تو یہ وہاں پہ بھی یہ ایک اکنامک کمپٹیشن، جیلسی، پولیٹیکل کنسیڈریشنز، تو یہ سب باتیں جو ہیں ہزارہ کے دل پہ لکھی گئی ہیں. نام تو ان کے ٹھیک ٹھاک ہیں، شکل سے پہچانے جاتے ہیں.
پھر زیادتی کی آپ شکل دیکھیے کہ بس میں جا رہے ہیں، بس کرو کا آئیڈینٹی کارڈ دیکھا، نام پوچھا، بھائی وہ ہے تو گولی۔ ہماری جو سیکٹیرین کنفلکٹ ہے، جو دراصل پولیٹیکل کنفلکٹ ہے کہ حکومت کس کی ہونی چاہیے، اس میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ انصاف نہیں ہوتا۔ وہ پڑھ لکھنے کے بعد مجبور ہیں کہ وہیں اسی گھٹوں میں رہیں۔ یا پھر ایک واقعہ ہوا تھا کہ یہ ہزارہ لڑکیاں یونیورسٹی جا رہی تھیں، یونیورسٹی بس اڑا دی، پھر کوئی بس والا ان کو بٹھانے کو تیار نہیں ہوا۔ مجھے آئی رحمان صاحب سے بات کر کے ایک اہم چیز سیکھنے کو ملی۔ جس معاشرے میں اقلیتوں اور کمزوروں کے ساتھ ناانصافی اور تعصب عام ہوتا ہے، ادھر اکثریت کے لیے بھی ناانصافی اور تعصب عام ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمیں اپنے حقوق اور زندگیوں کے تحفظ کے لیے اقلیتوں کے حقوق اور زندگیوں کا تحفظ کرنا ہوگا۔ ہمارے نصاب میں غیر مسلموں کے خلاف نفرت موجود ہے، اور یہ مسلسل ایسی تعلیم دی جاتی ہے جس سے کہ خلیج جو ہے وہ بڑھتی ہے اور کنٹمپٹ بڑھتی ہے غیر مسلم کے لیے، اور یہ کہ غیر مسلم اس کو پڑھنے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ ان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے وہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ ان کو دنیا بالکل بیکار نظر آتی ہے، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ صرف مدرسے میں پھیلتا ہے، پبلک اسکول میں جو زہر پھیلتا ہے اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ ہم نے یہ پایا ہے کہ آنر کے نام پہ عورت کا مارنا جو تھا کسی ضلع کے کونے مونے میں ہوتا تھا، اب لاہور میں ہوتا ہے، کراچی میں ہوتا ہے۔ آپ نے کہا کہ ہم اسلامی ریاستیں بنائیں گے، سنیوں نے کہا کہ ہم چونکہ زیادہ ہیں تو ہماری حکومت ہوگی، تو ہم تقسیم در تقسیم ہوتے رہیں گے، اور ہمارا مائنورٹیز پر جبر کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ بڑھتا رہے گا، اور ہم کمزور ہوتے رہیں گے۔ جو آپ سے کمزور ہیں، جو اپنے عقیدے کی وجہ سے کمزور ہیں، اس پہ ہاتھ رکھیں اور دیکھیں کہ شاید اس کے پاس خیالات اچھے ہوں۔ باقی یہ کہ آپ کی اپنی شخصیت ہے، آپ کا اپنا نام ہے، آپ کا اپنا عقیدہ ہے، سب کا حساب خدا کرے گا۔ ہر بچہ قدرت سے ایک جوہر لے کے پیدا ہوتا ہے، کسی کا جوہر جو ہے وہ ایک طرف جاتا ہے، کسی کا جوہر دوسری طرف جاتا ہے، تو یہ سب قدرت کا کارخانہ ہے۔ اس میں ہم قدرت کے فیصلے نہ کریں۔ ہمارا سماج جو ہے مختلف رنگ کے پھولوں کا گلدستہ ہے، اس میں سفید بھی ہے، اس میں گلابی بھی ہے، اس میں قرمزی بھی ہے، اور یہ سب اپنی اپنی جگہ پر اچھے ہیں۔ اس میں کوئی انتخاب نہیں ہوتا۔